وسلم. عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنكت إلى آخر الدروش الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تمام آداب اپنی حاضری کے لیے دروشی پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نور اللہ. درود شریف کے بعد اللہ کا فضل اور اس کے کرم اور اس کی توفیق اور اس کی مہربانی اور اس کی عنایت سے ہم پھر حضور علیہ السلام کی ثناءحالی کے لیے جمع ہوئے. یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم. حدیث قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ قرآن پورا اٹھا کے تو قرآن مجید کے اندر ہر لفظ ہر شان ہر نقطہ ہر شان ہر مد حضور کی صلاح ہے. الف لام سے لے کر والناس تک پورا قرآن ہی مصطفیٰ کی نعت ہے. اور یہ وہ نعت ہے کہ جب مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مصری شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ فرمایا جبرائیل جب تم وہی لے کر آتے ہو تو کیا کبھی وہاں پر دیکھا وہاں پر کون ہے؟ تو فرمایا دیکھا تو نہیں. تو فرمایا جب دوبارہ آنا تو دیکھ کر آنا. جب دوبارہ جبرائیل بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے اور پوچھا مصطفیٰ نے فقال اخبرنی بتا جبرائیل وہاں پر کیا دیکھا؟ فرمایا آقا وہاں سے ایک آواز آتی ہے. آواز سن کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں. فرمایا یہ تو آواز کی بات ہے دیکھا کیا ہے؟ فرمایا جب میں نے ادھر دیکھا ادھر بھی آپ تھے ادھر بھی آپ تھے. میں نے جب دیکھا تو ادھر بھی آپ گئے ادھر بھی آپ گئے. اللہ نے اللہ تبارک و تعالی نے وہ مصطفیٰ ہمیں عطا فرمایا. فرمایا پیارے اللہ فرمایا کہ محمد کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی بار حمد بیان کی جائے لیکن حمد ختم نہ بار بار حمد بیان کی جائے لیکن ہم اور اس کا احاطہ بیان نہ ہو سکے. اور جو حضور سے جن کا تعلق مصطفیٰ سے ہے وہ آج بھی حیات ہے. اور اس کی مثال صوفیاء فرماتے ہیں جس طرح ایک درخت ہے. اب جب درخت ہرا بھرا ہوتا ہے اور اس کے آگے تنا ہوتا ہے ایک تنا اوپر ہوتا ہے اور ایک تنا اس کے نیچے ہوتا ہے. تنا برتے درتے ہوتا ہے کوئی تنا نیچے کوئی اوپر لیکن چاہے تنا اوپر ہو یا نیچے ہو لیکن اس کا تعلق جو ہے نیچے بیج اور جڑ سے ہے. اگر اس جڑ اور تنا اس کو کاٹ دیا جائے تو پھر وہ مر جاتا ہے پودا. پھر وہ اس کی موت آ جاتی ہے. پھر مرنے کے بعد اس بیج کو آپ جتنا مرضی پانی ڈالے جتنی مرضی کھاد
کو کھرا بھرا نہیں ہو سکتا، اس پر پانی ڈالے، آپ اس کے اوپر کھاد ڈالے، لیکن وہ ہرا بھرا نہیں ہوگا۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ تنے سے کٹ چکا ہے۔ اب تنے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، تنے سے خوراک لے، تنے سے دھوپ لے، تنے سے روشنی لے، تنے سے پانی لے، تو اس کے اندر حیات آتی ہے۔ اب جو تنے سے کٹ جائے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اسے کاٹ کر پھینک کر آگ کے ایندھن میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا اے امتیوں، تمہارا بھی تعلق مصطفیٰ سے ایک تنے کی طرح ہے، تنا چاہے پہلے ہو یا اوپر ہو، یا درخت کے نیچے والی زینت میں ہو یا اوپر والی زینت پر ہو، اگر تعلق مصطفیٰ جڑا ہوا ہے، چاہے تو امت آن میں ہو یا بعد والی ہو، اگر تنے سے تیرا تعلق جڑا ہوا ہے تو تم مر کر بھی نہیں مٹتے ہو۔ تو تم تنے سے کٹ کر بھی مرتے نہیں ہو۔ تو فرمایا جس کا تنے سے تعلق کٹ جائے اسے آگ کا ایندھن میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو تمہارا بھی اگر تنے عشق مصطفیٰ سے اگر کٹ دیا جائے تو فرشتے تمہیں کاٹ کر جہنم میں ڈال دیں۔ پھر تمہیں کاٹ کر جس طرح اس کو کاٹ کر ایندھن میں ڈالا جاتا ہے، تمہیں بھی اگر کاٹ دیا جائے، اگر عشقی سے کاٹ دیا جائے تو پھر تمہیں بھی ایندھن آگ کا ہو۔ اگر مصطفیٰ سے تعلق ہو تو مر کر بھی نہیں مٹتے، مر کر بھی نہیں مٹتے۔ کیوں؟ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفات ہو، ہم جہاں چیز کیا لوہ قلم تیرے ہیں، کام مصطفیٰ کا ہو کر تو ایک بار تو مصطفیٰ کا ہو جائے گا، ساری کائنات تمہاری ہو جائے گی، ساری کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ اور میں رات مطالعہ کر رہے تھے، مولا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے، مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں فرمایا پیارے اے تم بھی پڑھو درود یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ جب درود کی باری آئی نا تو پھر یہ نہیں کہا کہ اے لوگو تم بھی درود پڑھو، وہاں پر یا ایھا الناس نہیں کہا۔ فرمایا جب یار کی باری آئے تو پھر خطاب بھی ایمان والوں سے ہے، منافق والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ ناس میں منافق بھی آ سکتے ہیں، ناس میں اپنے بھی آتے بغانے بھی آتے ہیں، لیکن جب بات آئے آمنو کی تو پھر بات خطاب ہو ہی رہا ہے مصطفیٰ کے دیوانوں سے۔ جو دیوانے نہیں ان سے تو رب نے خطاب ہی کیا، جو دیوانے نہیں ہیں ایمان کا معنی ایمان والے، تو جو ایمان والے ہیں وہ دیوانے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ دیوانوں سے خطاب فرما رہا ہے، ناس سے رب نے نہیں فرمایا یا ایھا الناس تو کہا ہی نہیں، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو۔ جب ایمان والوں کی بات آئی تو پھر بات دیوانوں کی ہو رہی ہے، پھر بات دیوانوں کی ہو رہی ہے۔ تو درود میں اللہ خود بذات شریف ہے، درود میں خود اللہ تعالیٰ کی ذات شریف ہے۔ اب دیکھیں فرماتے کہ میشر ایک بہانہ، میشر ایک بہانہ ہے۔ فرمایا اصل تو دکھانی عظمت مصطفیٰ، اصل دکھانی، اصل وہاں پر جو معاملہ ہو رہا ہے، اصل مصطفیٰ کے عظمت اور مصطفیٰ کی شان اور رفعت دکھانی۔ آپ جو ہے رب کو معلوم ہے، قرآن کی نصیحت سے ثابت ہے کہ اِنَّا عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تمہارے دلوں کے بید کو جانتا ہے۔ جب رب تمہاری دل اور تمہاری ہر شان رب سے زیادہ قریب ہے، وہ واقف ہے، وہ جانتا ہے، اور جب جانتا ہے تو پھر ترازو اور پھر نامہ اعمال اس کا تولا جانا، اور پھر نامہ اعمال میں نیکیاں تولی جاتی، پھر مرسلات اور پھر نیکیاں تولی جانی، تو وہ تو تمہاری شان سے زیادہ قریب ہے، وہ تو تمہارے دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ جب تم دنیا میں پیدا نہیں ہوتے تب بھی اسے معلوم تھا کہ تم کیا ہو، تم نے کیا کرنا ہے۔
नामा आवाज तोला जाना, पुरसरात होना, मिजान होना। फरमाया ये बताना है कि आज किसी को इख्तियार नहीं है, आज सिर्फ और सिर्फ इख्तियार है तो मुस्तफा की ज़ात। आज सिर्फ और सिर्फ इख्तियार दिया गया है, आज ताकत, आज इख्तियार अगर लवाए हम का झंडा है तो सिर्फ मुस्तफा की ज़ात है। ये बताना मकसूद था, तराज़ मकसूद नहीं था। रब को तो मालूम है मेरे बंदे ने क्या किया। रब ताला के इल्म में तो है कि मेरे बंदे ने क्या किया है और क्या कर कर आया है। मिजान तो वहां है, असल तो हुजूर मुस्तफा दिखा दिया। तो मौला रूमी यहाँ पर एक बात फरमाते हैं, मौला रूम रहमतुल्लाह ताला ने एक बात क्या फरमाते हैं, वो ये फरमाते हैं, महशर का जब दिन होगा तो इसकी मिसाल मैंने नहीं कहा, मैंने सिर्फ पढ़ा लिखा मौला रूमी ने। वो क्या फरमाते कि जब बारात आती है, जब बारात आती है तो बारात अकेली नहीं आती, साथ उसके मेहमान भी आते हैं। तो फरमाया कायनात का दूल्हा कौन है? मुस्तफा की ज़ात है। और यहाँ पर एक और नुक्ता बयान फरमाते हैं मौला रूम, फरमाते हैं ए दुनिया वालों, जब तुम किसी के यहाँ जाओ, जब तुम दूल्हा बनो तो बड़ा बन सवर के जाते हो, और तुम्हारा बन सवरना एक मनामती और एक चंद लम्हा के लिए है, और उसको जब दो क्लियर हो जाता है। फरमाया अल्लाह ताला ने जब मुस्तफा को भेजा तो पूरी कायनात का अल्लाह ने दूल्हा बना कर भेजा, और रब ने तैयार करने वाला कौन है? अल्लाह। और तैयार करने वाला अल्लाह, और जिसको तैयार किया वो मुस्तफा। और जब मुस्तफा की बारी तो फरमाया कि मैं कैसे तैयार करूं? फरमाया बोले तो मैं बोला, उसका बोला, इसका बोला, इसका चलना, उसका चलना। फरमाया कि मुझे इस तरह तैयार कर। फरमाया गोया रब ने पूछ के बनाया, और फरमाया मौला किस तरह बनाओ? फरमाया इस तरह बना के तू बोला तो मैं बोला, तो मैं बोला। अब यहाँ पर देखे भाई, कुरान अल्लाह का कलाम है, भाई कुरान अल्लाह का कलाम है, चाहे वो जिस मर्जी तबके से ताल्लुक रखता है, वो इस बात को मानने के लिए तैयार है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। आप कहते हैं ना फलां बंदे का ये अकवाल है, ये फलां बंदे का बाबे बुल्ले शाह का कलाम है, ये अकवाले ज़री है। तो कलाम के लिए नुतक चाहिए, नुतक के लिए ज़बान चाहिए, कलाम के लिए ज़बान चाहिए। अब कुरान अल्लाह का कलाम है, भाई कुरान अल्लाह का कलाम है, कलाम के लिए ज़बान चाहिए। रब ज़बान से पाक है, रब जिस्म से पाक है, तो फिर ये कलाम अल्लाह क्यों हुआ? फरमाया कोई तो है जिसका बोला उसका बोला। फरमाया मेरी ज़बान तो नहीं है, रब ने फरमाया मेरी ज़बान तो नहीं है, लेकिन मैं जब भी बोलता हूँ मोहम्मद की ज़बान से बोलता हूँ। तो मुस्तफा की ज़बान खुदा की ज़बान, रब की ज़बान नहीं है। पर फरमाया मैं तो ज़बान से पाक हूँ, मैं जिस्मानियत से पाक हूँ, लेकिन उसको मेरा बोलना, उसका बोलना, इसका बोलना, उसका बोलना, इसके हाथ पे बैठ करना, मेरे हाथ पे बैठ करना, इसके हाथ पर बैठ करना, मेरे हाथ पे बैठ करना। इसलिए बाबे बुल्ले शाह ने फरमाया जेड़ा इकनू दू कर जाने ओ काफर ते मुशरिक, क्योंकि रब ने ओदी बैत अपनी बैत रखिया। भाई कुरान है इन्नमा युबाइना, फरमाया प्यारे जिसने तेरे जो हाथों पर बैत की है यदुल्लाह, उस पर अल्लाह का हाथ है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह का हाथ। अब यहाँ पर हाथ से मुराद अल्लाह ने ओदे हाथों अपना हाथ आखिया, फिर कहाँ रह गया तो गैर है ही नहीं। अच्छा बात की दूर चलेगी। अब कायनात का दूल्हा कौन है? मुस्तफा। आप जब जाते शादी पर तो बारात जब जाती है तो साथ मेहमान भी होते हैं, तो कायनात का दूल्हा
مصطفیٰ کی ذات پاک ہے. فرمایا پیار. اب ظاہری بات ہے جب کھانا تیار ہوتا ہے تو پھر براتیوں کو بھی دیا جاتا ہے, اور جو پروٹوکول دولہے کا ہوتا ہے براتیوں کا بھی ہوتا ہے. اب ہم نے وحشت کے دن دامن مصطفیٰ سے نپٹنا ہے, اور ہم نے اکیلے تو جانا نہیں ہے. مصطفیٰ کائنات کے دولہا اور ہم نے مصطفیٰ کے براتی. تو پھر جب براتی جب کے ساتھ ان کو دیا جاتا ہے پروٹوکول, سب مہمانوں کو بھی دیا جاتا ہے, تو رب فرمائے گا کہ بھائی میں بخشنا تے نہیں سی, لیکن وہ میرا مصطفیٰ. اب مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے, مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے رب فرمایا. بھائی قرآن کی وجہ سے کتی سے ثابت ہے, رب نے فرمایا کہ یہ امت افضل ہے. بھائی امت افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ چوری یہ کرے, گناہ یہ کرے, ہر شے یہ گناہ کرے, اور رب فرمائے یہ افضل ہے. تو جواب آیا تم ان کے اعمالوں کو دیکھتے ہو. رب اعمالوں کو دیکھ کر کب کہہ رہا ہے؟ رب تو یار کی زلف کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں. تو تمہارے عبادت, تمہاری ریاضت کی وجہ سے رب نے کب کہا یہ امت افضل ہے؟ رب نے افضلیت کا جو یہ لقب, یہ ٹائٹل جو دیا ہے, یہ بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. تو بات اور صرف حضور کی نسبت, تو بات بھی اس کے بعد ہے. بھائی اولیاء جو ہیں فرمایا اندہ ذکر صالحین تنزل, اندہ ذکر صالحین تنزل. فرمایا اولیاء کا ذکر کرنا, وہاں پر فرشتے رحمت کے پر سے نام لیتے, فرشتے اس کو اپنی رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. حدیث حقائق نہیں ہے, حضور کا فرمان مشکات صحابی کے حدیث, اندہ ذکر صالحین تنزل الملائکہ. فرمایا صالحین کا ذکر کرنا, فرشتے اس پر اپنے رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اب فرشتے اس کو اپنے رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. بھائی داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی نسبت ہے. اب جنہوں نے یہاں پر لاہور میں ڈیرا لگایا, باتیں بے شمار ہیں, کرامتیں بے شمار ہیں, دن گزر جائے زندگی ختم ہو جائے, نہیں عظمت بیان ہو سکتی, شان بیان نہیں ہو سکتی. بس دو چیز باتیں, سب سے پہلی بات اور دو سطروں میں بات وہ یہ